الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز بزرگوں، محترم نوجوانوں، آج ہم اس ہستی کے حقوق پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے پیچھے ہم دن میں 5 مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، جس کی آواز پر ہماری صفیں درست ہوتی ہے، جس کی دعا پر ہم سب آمین کہتے ہیں، لیکن افسوس اسی ہستی کے حقوق سب سے زیادہ پامال ہوتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں امام مسجد کی۔ اسلام میں امام محض ایک ملازم نہیں، بلکہ وہ دین کا ترجمان، مسجد کا نگہبان، قوم کا مربی اور امت کا روحانی رہبر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کو کسی دولت مند یا طاقتور کے حوالہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ امامت وہ کرے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہو۔ سوچئے، جسے قرآن کی بنیاد پر آگے کھڑا کیا گیا ہو، اگر اسی کو ذلیل کیا جائے تو یہ صرف امام کی توہین نہیں بلکہ قرآن کی بے قدری ہے۔ پہلا حق عزت و احترام۔ معزز سامعین، امام کا سب سے پہلا حق ہے عزت۔ اس کے بارے میں بدگمانی، اس کی نیت پر حملہ، معمولی باتوں پر طنز اور مسجد میں اس کے خلاف گروہ بندی، یہ سب گناہ بھی ہے اور اخلاقی جرم بھی۔ یاد رکھیے، جس مسجد میں امام بے عزت ہو وہاں برکت اڑ جاتی ہے۔ دوسرا حق اطاعت اور نظم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ نماز میں امام سے آگے بڑھنا، جان بوجھ کر اختلاف کرنا نماز کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور جماعت کی روح کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تیسرا حق معاشی تحفظ۔ یہ اہل مسجد، ذرا اپنی گریبان میں جھانکیے، امام سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، تراویح، جنازہ، نکاح، تدفین، درس، نصیحت، سب کچھ لیا جاتا ہے، لیکن تنخواہ یا تو ناکافی، یا وقت پر نہیں، یا احسان جتلا کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، امام کو محتاج رکھنا امت کی سب سے بڑی بددیانتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا ایک امام تنہا بیٹھا رو رہا ہے۔ پوچھا، رو رہے ہو؟ عرض کیا، امیر المؤمنین، دن کو بچوں کے لیے مزدوری اور رات کو مسجد کی امامت، مگر گھر میں فاقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے، روتے ہوئے فرمایا، ایک امام بھوکا سو گیا تو عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ فوراً بیت المال سے باعزت وظیفہ مقرر فرمایا۔ سوچئے ہم کس راستے پر کھڑے ہیں۔ چوتھا حق غلطی پر حکمت و نصیحت۔ امام کوئی معصوم نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، مگر طریقہ سکھایا گیا۔ اعلانیہ ذلت نہیں، تنہائی میں نصیحت، احترام کے ساتھ اصلاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ پانچواں حق امام کے اہل خانہ کا خیال۔ جو امام قوم کی اولاد کو سنوارتا ہے، کیا قوم اس کی اولاد کا حق ادا نہیں کرے گی؟ بچوں کی تعلیم، اہل خانہ کی عزت، مشکل وقت میں ساتھ، یہ سب امت کے فرائض ہیں۔ معزز حضرات، اگر مسجد کو آباد رکھنا ہے، دین کو آگے بڑھانا ہے اور اللہ کی مدد چاہیے تو امام کو ہر اعتبار سے مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ کمزور امام کمزور امت کی علامت ہے۔ آئیے آج عہد کریں، امام کو عزت دیں گے، اس کے حقوق کو ادا کریں گے اور اس کے لیے دعا گو رہیں گے۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔